اسپین کا چارلس توم، وہ بادشاہ جو اپنی پیدائش سے 100 سال پہلے ہی مر گیا، وہ ان پڑھ تھا۔ اس کا جسم اتنا بے ہنگم تھا کہ اس کی پہلی بیوی اس سے گھبرا گئی، اور جب وہ آخر کار مر گیا تو اس کا پوسٹ مارٹم کرنے والے ڈاکٹر نے کہا کہ اس نے ایک انسان نہیں بلکہ کسی مانسٹر کی لاش کو کھولا ہے۔ لیکن اس میں سے کوئی بھی چارلس کی غلطی نہیں تھی۔ وہ صدیوں کے شاہی خاندان کی شادیوں کا المناک انجام تھا۔ شادیاں محبت کے لیے نہیں، حکمت عملی کے لیے بھی نہیں، بلکہ شاہی خون کے جنونی تحفظ کے لیے کی گئی تھی۔ ہسپانوی ہاؤس آف ہیبسبرگ نے سختی کے ساتھ حکمرانی کی۔ ہسپانوی سلطنت اٹلی سے امریکہ تک وسیع و عریض علاقوں تک پھیلی ہوئی تھی۔ انہوں نے اتنا علاقہ کنٹرول کیا کہ ایک بار کہا جاتا تھا کہ سورج ان کے اقتدار پر کبھی غروب نہیں ہوتا، لیکن ہیبسبرگ خاندان نہیں جانتا تھا کہ ہسپانوی محلات کے اندر کچھ گل سڑ رہا تھا، خاموشی سے، منظم طریقے سے، نسل در نسل۔ اسپین کا چارلس دوم، جو 1661 میں پیدا ہوا، ہسپانوی ہیبسبرگ خاندان کا آخری حکمران تھا۔ شروع سے ہی وہ پیدائشی طور پر بیمار اور کمزور تھا۔ وہ 4 سال کی عمر تک بول نہیں سکتا تھا۔ وہ 8 سال کی عمر کے بعد تک نہیں چلتا تھا۔ اس کی زبان اتنی بڑی تھی اور اس کا جبڑا اس قدر بگڑا ہوا تھا کہ وہ بمشکل کھانا چبا سکتا تھا اور نہ ہی وہ سمجھ پاتا تھا، اور پھر بھی 4 سال کی عمر میں چارلس بادشاہ بن گیا۔ اس کی والدہ آسٹریا کی ماریانا نے چارلس کی سرپرست کے طور پر حکمرانی کی، لیکن جوانی میں پہنچنے کے بعد بھی چارلس نے کبھی بھی حقیقی معنوں میں حکومت نہیں کی۔ اس کی تقریباً کوئی تعلیم نہیں تھی۔ وہ بمشکل پڑھ یا لکھ سکتا تھا۔ دائمی بیماری اس کی زندگی پر حاوی تھی۔ اسے مرگی نشو و نما میں تاخیر کی شدید خرابی تھی۔ اسے مہربان اور نرم مزاج کے طور پر بیان کیا گیا تھا، لیکن وہ ذہنی طور پر معذور اور جسمانی طور پر ٹوٹا ہوا تھا۔ مورخین ول اور ایریل ڈیورنٹ کے مطابق چارلس چھوٹا، لنگڑا، بوڑھا، 35 سال سے گنجا اور مسلسل موت کے دہانے پر تھا۔ اس کے باوجود اس کے درباریوں کو اس کی جگہ لینے کے لیے کوئی جلدی نہیں تھی۔ ایک کمزور بادشاہ کو قابو کرنا آسان تھا۔ اس کی حالت کی وجہ کوئی راز نہیں تھا۔ اس کے والدین چچا اور بھانجی تھے۔ ان کے دادا دادی بھی قریبی رشتہ دار تھے۔ مجموعی طور پر چارلس کے قریبی خاندان میں 11 شادیاں قریبی رشتہ داروں کے درمیان تھیں۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کیا بات کہنا چاہ رہی ہوں۔ اس نے 2 بار شادی کی۔ سب سے پہلے فرانس کی میری لوئس کو، جو اپنی شادی کی رات اتنی پریشان تھی کہ وہ بے قابو ہو کر رو پڑی۔ وہ بے اولاد مر گئی۔ پھر نیو یارک کی ماریا آنا کو، جن کے خاندان کی اولاد پیدا کرنے کی غیر معمولی تاریخ تھی۔ پھر بھی کوئی وارث پیدا نہیں ہوا۔ چارلس ممکنہ طور پر جراثیم سے پاک تھا، لیکن اس کے پوسٹ مارٹم نے خوفناک اشارے دیے۔ شاہی طبیب نے لکھا کہ اس کے جسم میں خون کا ایک قطرہ بھی شامل نہیں تھا۔ اس کا دل کالی مرچ کے دانے کے برابر تھا۔ اس کے پھیپھڑے خراب ہو چکے تھے اور اس کا سر پانی سے بھرا ہوا تھا۔ اس کی جسمانی حالت کے ساتھ ساتھ اس کی ذہنی صحت بھی گر گئی تھی۔ وہ اپنی 39ویں سالگرہ سے ٹھیک پہلے 1700 میں خاموشی سے مر گیا۔ کوئی وارث نہیں، کوئی خاندان نہیں اور کوئی مستقبل نہیں۔ اس کی موت نے عظیم ہسپانوی سلطنت کی جانشینی کی جنگ کو جنم دیا، ایک وحشیانہ تنازع جس نے یورپ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور نسلوں کے لیے سیاسی سرحدوں کو دوبارہ کھینچ لیا۔ یہ ایک زوال پذیر سلطنت کا پرتشدد خاتمہ تھا۔ اگر آپ کو یہ سٹوری اچھی لگی ہو تو جاتے جاتے لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا، اور ہاں، ایک پیارا سا کامنٹ بھی۔